یہ ارشاد فرمائیے کہ ذاتی دوستی کسے کہتے ہیں اور یہ کرنا کیسا؟ عام طور پر ذاتی دوستی ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اپنے نفس کے لیے ہو، کہ اس کا مطلب اس کے بعد پیسہ ہے تو دوستی کر لی، اس کی چٹکلے اس کی باتیں میں مزہ آتا ہے تو اس لیے کر لی، یا معاذ اللہ حسن و جمال ہے، امرد ہے تو اس لیے وہ یہ بہت خطرناک، یہ خطرناک صورت ہے اور گناہ بھری صورت ہے۔ اگر حصول لذت کے لیے اس سے دوستی کی ہے معاذ اللہ تو یہ تو حرام ہے، اگر یہی مقصد ہے تو اس سے تو توبہ بھی کرنی ہوگی، فوراً الگ ہونا ہوگا۔ تو یہ ذاتی دوستی، ذاتی مفاد۔ اب گناہ بھری بھی صورت بتائی میں نے آپ کو، اور وہ جو پیسے یا مال وہ دیکھ کر یا اس کی باتوں سے، تو اب یہ مباح ہے، اس کو گناہ بھی قرار نہیں دیں گے، لیکن جو حقیقت میں دوستی رکھنی چاہیے نا تو وہ ہے وہ دینی دوستی، یعنی کہ ایسا شخص ہے کہ ایسا اسلامی بھائی ہے کہ جس کی باتوں سے آخرت کی بہتری کے لیے مدد ملتی ہے، نمازوں کا جذبہ ملتا ہے، سنتوں کا درد ملتا ہے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، جب دیکھو مطلب یہ عشق رسول کی بات کرتا ہے، خوف خدا کی گفتگو کرتا ہے، تو ایسی دوستی تو واللہ بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو مل جائے تو۔ اس دور میں ہے مطلب نایاب سی رہ گئی ہے، بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہو گئی ہے۔ تو ہو تو ایسا دوست تو، ورنہ پھر برے دوست سے تو اکیلا بھلا، کیونکہ وہ جو دنیاوی دوستی ہے نا جن کی میں نے قسمیں بتائیں گناہ بھری کو چھوڑ کر، وہ مباح دوستی جو میں نے عرض کی، تو اس میں بھی گناہوں سے بچنے کا، گناہوں میں پڑنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ ایسی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اس میں ایسے معاملات آ ہی جاتے ہیں، تو جب ایسے معاملات ہو تو پھر تو بھاگتے بننی چاہیے۔ اب اس میں بچ نہیں سکتا پھر ایسے آدمی سے دوستی کی تو۔ ہاں فاسق و فاجر ہے، وہ داڑھی منڈا ہے، وہ گالی بکتا ہے، غیبت کرتا ہے، تہمت باندھتا ہے، علماء کا معاذ اللہ مذاق اڑاتا ہے، اس طرح کا بے باک ہے، تو اس کی دوستی کی شریعت میں ممانعت ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا گیا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تجھے بلاوے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ۔ تو یہ ظالم کون؟ یہاں ظالم سے مراد تفسیرات احمدیہ میں ہے کافر، بد مذہب اور فاسق۔ تو ان تینوں کیٹیگریز میں مطلب جو ہو اس سے دور رہنا، اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا۔ اور آج کل تو مطلب یہ عام طور پہ صحبتیں فاسقین کی، بے شک داڑھی والا امامے والا ہو، امامہ نہ بھی باندھتا ہو اگر، تب بھی مطلب ہے کہ داڑھی والا ہو شریعت کا پابند، پکا نمازی، جماعت نہ چھوڑتا ہو، اگر خود جماعت کا پابند ہوگا، تکبیر اولا لیتا ہوگا، پہلی صف والا ہوگا، آپ کو بھی کھینچ لے گا پہلی صف میں، اور اگر آرام سے آتا ہوگا اور جماعتیں چھوڑتا ہوگا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہوگی، تو آپ کو اگر آپ پہلی صف والے ہوئے تو شاید اپنے جیسا کر لے گا۔ تو اس لیے کس سے دوستی کرنی ہے دیکھ لیں۔ تو بہرحال یہ کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیے، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے، عاشقان رمضان کی صحبت میں رہیے، تو انشاءاللہ عز و جل بہتریاں آپ کو ملیں گی، عقیدے کی حفاظت ہوگی، ایمان کی حفاظت ہوگی، انشاءاللہ اعمال کی حفاظت ہوگی۔ اگر آپ کہیں دعوت اسلامی سے ہٹ کر کسی صحبت میں گئے تو پھر آپ دیکھ لیں، بہت خطرے والی بات ہے، ہر طرف ماحول عجیب و غریب ہے۔ جو دعوت اسلامی میں نہیں ہے وہ غلط ہی غلط ہے، یہ نہیں کہہ رہا میں، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید سمجھدار سمجھتے ہوں گے، کیونکہ ہر ایک کو پہچان نہیں ہے نا، تو اس لیے وہ دعوت اسلامی ایک جانی پہچانی وہ ترکیب ہے کہ ہاں بھائی دعوت اسلامی والے وہ ہیں کہ جو ہمیں مطلب مدینے والے کے عشق کے بھر کے جام پلاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے میں بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی بھلی ہم بھلے، ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا دعوت اسلامی سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی باؤنڈری میں رہیں گے
تو انشاءاللہ قیامت کے روز کرم ہوگا، انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔